ان لوگوں کی سزا میرے نظریے میں صرف یہی ہونی چاہیے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو، ان کے جینیٹلز کو کاٹ کر، ان کو سنگسار کر کے ان کو سرے عام پھانسی کی سزا دینی چاہیے، اور ان کے جنازے بھی نہیں پڑھانے چاہیے جب تک کہ جو چیل کوے اور جانور ہیں وہ ان کے گوشت کی ایک ایک بوٹی جو ہے اس کو نوچ نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے 6 سالہ زینب کو نہیں چھوڑا، ہم نے اس کی عمر کی بے تحاشا بچیوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، ٹرانسجینڈرز کو نہیں چھوڑا، کواری لڑکیوں کو نہیں چھوڑا، شادی شدہ عورتوں کو نہیں چھوڑا، بڑی عمر کے مردوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کی ماں تک کو نہیں چھوڑا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ہم تو خود کو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ سی سی پی او صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ہے، خاتون کو ایک فیول جو ہے وہ فل کروا کے نکلنا چاہیے تھا، پھر ان کو جی ٹی روڈ سے آنا چاہیے تھا، موٹر وے سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی عورت رات کو موٹر وے پر نکلے گی اس کا ریپ ہو جائے گا؟ نعمان اعجاز صاحب ہے وہ میچو مین نہ بنے، کیونکہ وہ سٹڈ بننے کی یا بہت کول ہونے کی امیج پروموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرز یا دوسری عورتوں کے ساتھ انلیگل افیئرز کو پروموٹ کر کے اگر ان کو بہت زیادہ آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو اسلام نے حلال طریقہ رکھا ہوا ہے، آپ دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے جو غلط پیغام ہے وہ ہماری ینگر جنریشن کو مت دیں۔ ٹھرک کی بات آ جاتی ہے نا تو اس بات کو ایڈوکیٹ نہ کیا جائے کہ اگر لڑکا مار سکتا ہے تو لڑکی بھی مار سکتی ہے، نہ ٹھرک لڑکا مار سکتا ہے اور نہ ٹھرک جو ہے وہ لڑکی مار سکتی ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ پورا پاکستان اور سوشل میڈیا اس وقت ایک موٹر وے کے اوپر ہونے والے حادثے کے اوپر رو رہا ہے، جس میں ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، بچوں کے ساتھ، اور ڈکیتی کی واردات بھی ہوئی۔ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں، ریپ کرنے والے کون ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں اس وقت ڈاکٹر سحر چاولہ کے ساتھ، جو پاکستان میں سوشل ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ریپ والا واقعہ ہوا ہے، پورا پاکستان اس کے اوپر رو رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈنگ یہ بن رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ذیشان، یہ لوگ جو ہیں یہ کسی خاص مذہب سے، کسی خاص فرقے سے، اور یہ تو میں کہوں گی کہ بلکہ انسانیت کی نسل سے ہی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو جانور کہنا بھی بہت زیادہ نامناسب ہوگا، کیونکہ جانوروں میں بھی آپ حساس ہونے کا اور سینسٹیوٹی کا ٹریٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری ایک نجاست کی کلیکشن ہے، ایک غلیظ طبقہ ہے یہ، جس کا علاج صرف ایریڈیکیشن ہے، خاتمہ ہے۔ ان کا علاج ان کی بہتری نہیں ہے، ان کا علاج ان کو سمجھانا نہیں ہے، یا ان کی علاج کوئی ریورسیبل سزا نہیں ہے۔ ان کی علاج صرف اور صرف دردناک اور عبرتناک موت ہے۔ کیا موت مطلب ان کو دی جائے؟ وہی موت جو آپ کے پاس مذہب میں سجسٹڈ ہے، ان کو سنگسار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس سے بھی بدترین سجیشنز ہمارے پاس جو کہ بہت بہترین ہیں ان لوگوں کے لیے، کہ ان لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس کو چاپ آف کر کے، ان کو سنگسار کر کے پبلک پلیس میں ہینگ کر دینا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو سخت ترین ان کے لیے سزا ہے وہ یہ ہے کہ جی پرائیویٹ پارٹس آپ ان کے کاٹ کے ان کو سرے عام پھانسی کے اوپر لٹکا دیں، آپ ان کے اوپر لٹکا دیں، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ ہیں کون؟ ہم نے 6 سالہ بچی کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے پشاور میں ٹرانسجینڈر کو بھی نہیں چھوڑا، ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک بچی کو بھی نہیں چھوڑتے، 16 سال کی، 17 سال کی، 18 سال کی، ہم نے شادی شدہ خاتون کو نہیں چھوڑا۔ کیا ہو گیا ہم اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہو گئے؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک گندی تربیت کا نتیجہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ان کی اگر آپ سب کلاسیفیکیشن کر لیں، ان کو آپ ذہنی بیماری کا نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ ہوس کا پجاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور کس چیز کی ہوس ہے یہ؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنسی ہوس ہے، اور یہ جو جنسی ہوس ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہ ہوس ہوتی ہے، جو اس طرح کی گندی غلاظت اور ذہنی مرض کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے سامنے والے کا جینڈر نہیں دیکھتے، تبھی تو لڑکوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے، تبھی تو بچوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے، تبھی تو ٹرانسجینڈرز کا بھی ریپ ہو رہا ہے۔ نہ ہی وہ اپنے آگے عمر کی کیٹیگری دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ نہ وہ کسی رشتے کا خیال دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خون کے رشتوں میں بھی ریپ ہو جاتا ہے، بلکہ اگر آپ ریپ کے اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو زیادہ تر جو آپ کے ریپسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے زیادہ کلوز ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اندھے، وہ بدحواس، وہ بدبخت اور وہ غلیظ لوگ ہیں جن کو صرف اپنی جنسی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سلیکٹیوٹی اور ڈسکریمنیشن کا کوئی کرائیٹیریا نہیں۔ اچھا، ہوس کی آپ بات کر رہی ہیں، ہم ہوس کو ایک دیکھتے ہیں کہ جی ہوس کا شکار بنا دیا گیا، ایک خاتون کو بنایا گیا، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہوس کو ہم کہہ رہے ہیں خاتون کا۔ ہم نے نہ تو ٹرانسجینڈر چھوڑے، نہ ہم بچے چھوڑ رہے ہیں، ہم نے تو لڑکے بھی نہیں چھوڑے۔
لڑکوں کا لڑکے ریپ کر رہے ہیں, آپ کو اس یہی میں کہہ جو رہی ہے ہوں, وہ اس کا کیا سلوشن کیا ہے اس کا؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سلیکٹیوٹی تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے نا. جب آپ نے اپنی ہوس پوری کرنی ہے, جب کسی نے اپنی ہوس پوری کرنی ہے, کسی جنسی جانور نے جس کو اس چیز کی ہوس ہے, تو انہوں نے آگے جینڈر نہیں دیکھنا, انہوں نے صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہے. اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ ایک بار ایسی عبرت ناک سزا خدا کے واسطے دے دی جائے جو کہ صدیوں تک, جو کہ ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے کہ اگر میں یہ گناہ, یہ جرم, یہ غلیظ کام کسی کے ساتھ کروں گا تو مجھے اس قسم کی سزا کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. جو کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان کے جو جینیٹلز ہیں, ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, ان کو چاپ آف کر کے جانوروں کو کھلایا جائے, ان کو سنگسار کیا جائے, ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے, اور ان کے جنازے بھی نہ پڑھائے جائیں جب تک ان کا سارا جسم, ان کا سارا گوشت جانور کھا نہیں جاتے ہیں. تو ڈولفن اہلکار جو وہاں پہ اس وقت پہنچے, جب یہ کال کی گئی, وہ وہاں پہ جب پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو پہلے میں نے ہوائی فائر کی ہے, بہت زیادہ اندھیرا تھا. جب میں کھائی کے اندر گیا تو وہاں پہ وہ خاتون نے بچوں کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا, اور مجھے دیکھتے ہی اس کا پہلا جو لفظ نکلا وہ نکلا بھائی. کیا آپ کیسے اس منظر کو دیکھتی ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا دردناک, جس میں اس عورت کے منہ سے بھائی کا لفظ نکلا, اس نے پولیس والے کو دیکھا ہوگا کہ شاید اب میں بچ گئی ہوں, کیسے اس کو؟ جی میرے خیال سے وہ جو خاتون ہیں, جو ہماری بہن ہیں, ان کی تکلیف کا اندازہ یا ان کی اس وقت جو ذہنی کیفیت تھی اس کا اندازہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لگا سکتا, اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کبھی کسی کو لگانا پڑے, کیونکہ وہ اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ان کی پوزیشن میں ہونا پڑے گا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بھائی کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ شاید اب کوئی عزت مجروح کرنے تو نہیں آ گیا, تو میں اپنے آپ کو پہلے ہی محفوظ کرنے کی کوشش کر لوں. اور مجھے یقین ہے پہلے بھی وہ بہت چیخی چلائی ہوں گی, انہوں نے بہت منتیں سماجتیں کی. یقیناً اس کے اوپر تو بات کرتے ہوئے, سوال پوچھتے ہوئے بھی میرے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو رہے تھے, میں یہ سوال بڑی مشکل سے کر پا رہا تھا. سی سی پی او صاحب جو ہیں عمر شیخ, جو لاہور میں ابھی نئے تعینات ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے آج کہ خاتون کو ایک تو پیٹرول ٹینک جو ہے وہ فیول جو ہے وہ فل کروا کے نکلنا چاہیے تھا, پھر ان کو جی ٹی روڈ سے آنا چاہیے تھا, موٹر وے سے نہیں آنا چاہیے تھا. اور پھر میں سن رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی خاتون رات کو 12 بجے کیا کر رہی تھی اکیلے, جو ہے وہ گھر سے کیوں نکلی. اس بیان کی جس قدر مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, اور ایک آفیشل کو اور کسی بھی ذمہ دار شہری کو, اور خاص کر کے وہ انسان جو کہ ان چیزوں کے لیے رسپانسبل ہے, یہ بیان دینا بالکل زیب نہیں دیتا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی عورت رات کو موٹر وے پر نکلے گی اس کا ریپ ہو جائے گا؟ یعنی اگر تم اب جو بھی عورت رات کو موٹر وے پر نکلے گی, وہ کیونکہ یہ تو ذمہ دار ہے ہمارے سارے حفاظتی انتظام کے, وہ یہی سوچے گی کہ اگر میں موٹر وے پر نکلوں گی تو سی سی پی او صاحب نے تو کہا کہ ریپ ہو جائے گا, تو ریپ ہو جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیچ راستے میں پیٹرول کی ٹنکی فل نہیں ہے تو عورت کا ریپ ہو جائے گا. شرم آنی چاہیے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان آپ لوگوں کو دیتے ہوئے, اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے کمزور اور ہم کتنے بدبخت اور ہم کس قدر نااہل نکلے ہیں اپنے ملک کی عورتوں کو, بچوں کو, ٹرانسجینڈرز کو, بچوں کو, اور ان سب لوگوں کو جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, تحفظ فراہم کرنے میں. یہاں پر رات کو عورت کو یہ ریلیکس ہو کے, یا کسی کو بھی, کیونکہ بچوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے, ہر ایک کا ریپ ہو رہا ہے, یہ سوچ کے ریلیکس ہو کے نکلنا چاہیے کہ اگر بیچ راستے میں میرے پیٹرول کی ٹنکی ختم ہو گئی یا موٹر وے پر کوئی پرابلم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, بہت سارے حفاظتی انتظامات میرے پاس موجود ہیں, بہت سارے آفیشلز میرے پاس موجود ہیں, کوئی نہ کوئی راستے میں سے گزرے گا, مدد کر لے گا. یہاں پر یہ تحفظ کا انتظام ہونا چاہیے, یا پھر یہاں پر یہ انتظام ہونا چاہیے کہ میں رات کو موٹر وے پر ڈرائیو نہیں کر سکتی, کبھی انسان کو کرنا بھی پڑ جاتا ہے, اور ضروری نہیں کہ کام کے لیے کرنا ہو, آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے ملک میں سیکیور فیل کرنا چاہیے. اب ہم ساری خواتین جو ہیں ہم یہ سوچیں کہ جی رات کو ہم موٹر وے پر نکلی, ہم خود ہی ذمہ دار ہیں اپنی عزتیں مجروح کرانے کے, تو یہ قابل شرم پیغام ہے. ایک طرف تو سی سی پی او صاحب یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ رو رہا ہے, اور اس وقت ہر جو انسانیت جس کے اندر زندہ ہے وہ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمارے جو ایکٹر ہیں, ابھی ریسنٹلی ٹویٹر کے اوپر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا, نعمان اجاز صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں افیئرز ہیں میرے خواتین کے ساتھ, اور میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا ہوں افیئرز کا, اور ایون کہ جن خواتین کے ساتھ میرا افیئر ہوتا ہے میں ان کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا. میری بیگم کو الحمدللہ نہیں پتہ چلتا, اور جن کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ان چلتا کے ہے, ہسبینڈ کو بھی نہیں چلتا. عتیقہ اوڈو یہ کہتی ہیں کہ جی یہ مذاق میں کہا گیا ہے جس کو عوام نے سیریس لے لیا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ایکٹر جن کو پورا پاکستان دیکھتا ہے
کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ ذیشان المیہ یہ ہے خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے. ہمارے یہاں پر جو آڈینس ہے نا, جو لوگ ہیں وہ بڑے معصوم ہیں, وہ اب ایکٹرز کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو خوش قسمتی کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایز اے پبلک فگر اچھا رول نبھاتے ہیں, اور بدقسمتی کچھ ایسے کیسز میں کہہ دیتے ہیں جو ایز اے پبلک فگر اچھا رول نہیں نبھاتے. یہاں پر میں یہ بات ناظرین کو کہتی چلوں کہ پبلک پرسنالٹی کا رول نبھانا اور اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ جو کردار اسکرین پر دیکھتے ہیں ان کو آپ ریئل لائف میں آئیڈیلائز مت کریں. ہمارے یہاں پہ لوگ بڑے معصوم ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اسکرین سے ہٹا وہ اس کریکٹر کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس کی باتیں بھی کاپی کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ تمہید کیوں باندھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس کا لائف سٹائل بھی کاپی کرنا چاہتے ہیں, وہ سب کچھ کاپی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ افیئر چلاؤ اور افیئر کا اس کے ہسبینڈ کو بھی نہ پتا چلے. جی میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں. میں آگے یہی بات کرنے لگی ہوں کہ پبلک پرسنالٹی بننا اور یہ ذمہ داری اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو آئی ایم سو سوری, نعمان اجاز صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس موقع پر اس ذمہ داری میں بری طرح فیل ہو گئے ہیں. آئی ایم سو سوری نعمان اجاز صاحب, لیکن یہ آپ اپنا ماچو مین والا جو امیج ہے نا وہ نہیں بنا رہے ہیں. تیکا اوڈو صاحبہ نے جو اس کو مذاق کہا ہے, تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ مذاق کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے, بیہودہ مذاق کی بھی ایک بڑی باریک سی ڈسٹنکشن ہوتی ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے, اور اگر یہ مذاق ہے بھی تو یہ ایک بیہودہ مذاق ہے, اور ہمیں ایز اے رسپانسبل سٹیزن, ایز این ایجوکیٹڈ سٹیزن اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور میں اس کو اسٹرکٹلی کنڈیم کرتی ہوں. اچھا, نعمان اجاز صاحب کا یہ کلپ وائرل ہوتا ہے اور اس کے ایگزیکٹ 1-2 دن کے بعد اسی پروگرام کی جو ہوسٹ ہیں عفت, ان کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ راحت کاظمی صاحب کے ساتھ ان کی ایک شوٹنگ جاری تھی جس میں وہ بار بار ری ٹیک اس لیے دے رہی تھیں کیونکہ وہ راحت کاظمی کو بار بار جا کے جفیاں ڈال رہی تھیں. راحت کاظمی اس ڈرامے میں ان کے فادر کا رول ادا کر رہے تھے, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنی ٹھڑک پوری کر رہی ہوں. جی, اور میں نے ان کے ساتھ اتنی جفیاں ڈالی تھی, میں ری ٹیکس کرواتی تھی ان کے جفیاں ڈالنے کے, دو ہی واز پلئنگ مائی فادر, تو ان کو تو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں. عفت کی جو ہے وہ اس میں ٹھڑک کیا ہے, اور وہ باپ کا رول ادا کر رہے ہیں, اس میں یہ اپنی ٹھڑکیں جھاڑ رہی ہیں. نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے خاتون یہ بات کر رہی ہے کہ میں اپنی ٹھڑک جھاڑ رہی ہوں, تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ دیکھیں, بات خاتون کی یا بات مرد کی نہیں ہے, جو بھی یہ بات کرے گا بات یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. غلط بات غلط ہی رہتی ہے. جتنی ہی سیکسسٹ اور جتنی ہی نامناسب نعمان اجاز صاحب کی بات تھی, اتنی ہی سیکسسٹ اور اتنی ہی نامناسب عفت صاحبہ کی بات بھی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح شادی کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیئرز کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اسی طرح بہانے سے میں اس وقت رول اور کریکٹر کی ریکوائرمنٹ کی بات نہیں کری. کسی نامحرم کو جفیاں ڈالنا بہانے سے اور پھر اس چیز کو بوسٹ کرنا, ٹھیک ہے. اور پھر جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, میں وہی بات کروں گی, پبلک پرسنالٹی کی رسپانسبلٹی اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ ٹھڑک کو بوسٹ کر رہی ہیں, اور انفارچونیٹلی اتنے سارے ینگ لڑکے اور لڑکیاں ان کو اسکرین پر ایز این ایکٹر ایز اے کریکٹر آئیڈیلائز کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہماری ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کتنے دماغوں کو غلط طرز پر ہلا سکتی ہے, کتنے لوگوں کا جو کریکٹر ہے, جو پرسنالٹی ہے, وہ ڈسٹروائے کر سکتی ہے. میں ینگ بچیوں کو کہنا چاہوں گی, ٹھڑک جھاڑنا از ناٹ کول, اینی تھنگ حرام از ناٹ کول. نامحرم کو جفیاں ڈالنا اٹ از ناٹ کول. ایک گروپ جو سوشل میڈیا کے اوپر عفت کی اور نعمان اجاز کے حق میں بولا, وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکے ٹھڑک مار سکتے ہیں تو اگر عفت نے ٹھڑک مار لی ہے تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی. یہ دونوں باتیں غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے اگر لڑکے بھی ٹھڑک نہیں مار سکتے, جی کس نے کہا لڑکے ٹھڑک مار سکتے ہیں, لڑکیاں بھی ٹھڑک نہیں مار سکتی ہیں. آپ کو کوئی بہت زیادہ پسند ہے, اسلام نے حلال طریقہ بتایا ہوا ہے, مرد آپ تو 4 بار شادی کر سکتے ہیں, آپ اچھی طرح بخوبی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, آپ 4 بار اپنی ٹھڑک پوری کر لیں, آپ 4 بار شادی کر لیں. اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی, ان کو جو مرد پسند ہے, کیوں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ عورت پہل کر سکتی ہے پروپوز کرنے کے لیے. آپ کو کوئی مرد بہت زیادہ پسند ہے, خواہشات انسان کی ذات کا حصہ ہیں, آپ اس مرد کو پروپوز کریں, شادی شدہ اس کو بھی پھر بھی پروپوز کر دیں. دیکھیں جی, نعمان اجاز نے تو یہی بات کی ہے نا کہ ان کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ لگتا, تو اگر کسی خاتون کو کوئی شادی شدہ مرد پسند آ جاتا ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں اس کو جا کے پرپوز کر دینا چاہیے, یہ خاموش ہو جائے. دیکھیں باقی یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ کسی کا گھر توڑنا, ٹھیک ہے, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انسان اور جانور میں یہ ڈسٹنکشن رکھی ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں جو کوشچن کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی شادی شدہ مرد کو پروپوز کرنا مناسب نہیں سمجھتی, اگر آپ میرے پرسنل خیالات کا اظہار پوچھ رہے ہیں. آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتی. زینب کا جب معاملہ ہوا تھا, چھوٹی بچی کا, جب اس کا ریپ ہوا, تو اس وقت فواد چودھری صاحب
بلاول بھٹو صاحب اور شیری مزاری صاحبہ یہ میدان میں آ گئی تھی جب سریعام پھانسی کا ایک بل جو ہے وہ دیا جا رہا تھا اور پوری قوم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا جی سریعام پھانسی کا بل جو ہے وہ لائیں, سینٹ میں اس کو اپروو کرائیں. تو یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا جی نہیں آپ ان کو سریعام پھانسی نہ دیں, پاکستان کا ایک سافٹ امیج جانا چاہیے اور سافٹ امیج میں ہم ان کو پھانسی نہیں دیتے, ہم ان کو عمر قید دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہتی ہیں, سریعام پھانسی نہیں دینی چاہیے, عمر قید ٹھیک ہے؟ کیا یہ لوگ سافٹ سزا ڈیزرو کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری بات سے بہت زیادہ لوگ اتفاق کریں گے کہ قتل کرنے سے بھی بڑا ظلم ریپ ہے, کیونکہ آپ کسی کی سیلف اسٹیم, آپ اس کو جیتے جی مار رہے ہیں, آپ اس کو زندہ لاش بنا رہے ہیں, آپ اس کو اپنے آپ کو کیری کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کسی کو مار بھی دی ہے اور اس کو اب اپنی سانسیں بھی پوری کرنی ہے. کیا اس کی سزا جو ہے وہ صرف عمر قید ہے؟ اس کی سزا بدترین ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی سافٹ امیج ہمیں پورٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سافٹ امیج کی وکالت کرنے والوں کے میں آئی کیو کو کوسچن کرنا چاہوں گی. اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. خدارا ایک بار ایسی عبرتناک اگزامپل قائم کر دیں کہ آئندہ کسی کی مجال نہ ہو اس قسم کی غلاظت کی. سر عام پھانسی اس کو دے دی جائے. ایک طرف یہ بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے بہت سے کیسز یہ بھی دیکھے ہوں گے جو پولیس میں بھی رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ہم ان کو اپنے دیہی علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی بچی کا ریپ کیا جاتا ہے تو وہ اس سے شادی کروا دیتے ہیں جی, جس میں وہ اس سزا سے بھی بچ جاتا ہے, اس بچی کی وہاں پہ شادی ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کہ جی ہماری بچی کی شادی ہوگی, جس نے ریپ کیا اسی سے شادی ہوگی. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ مجھے تو اسپیچ لیس کر دیا. دیکھیں یہ اس بات کی کمپنسیشن ہے ہی نہیں ہے. ریپ کی سزا تو صرف سزا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں یہی مائنڈ سیٹ ہے نا جس کی وجہ سے جو اتنے سارے جرم ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. جب جس بچی کا ریپ ہوا ہے, جس کی سیلف اسٹیم مجروح ہوئی ہے, جس کی عزت مجروح ہوئی ہے, جب آپ اس کو اس کے کرمنل کے حوالے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس بات پر ٹھپا لگا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں خواتین کو, بچیوں کو ان کے حقوق نہیں ملنے والے ہیں. اور آپ یہاں پر ایک عورت کو صرف اس طرح بھی لیبل کر رہے ہیں کہ صرف یہی ایک چیز ہے جس کا تمہارا نقصان ہوا ہے, اس والے نقصان کی تمہاری بھرپائی ہو گئی ہے, اسی والے بندے سے تمہاری شادی کر دی ہے. اس کے علاوہ تمہاری عزت میں اور تمہاری پرسنالٹی میں کچھ نہیں ہے جس کو تحفظ کی ضرورت ہے. اور میں تو ان ماں باپ پہ حیران ہوں جو اپنی بچیوں کی شادی ان کے کرمنل سے کر لیتے ہیں. ایک بندہ جو مجرم ہے, جو اتنے غلیظ جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے, کیا وہ آپ کی بچی کو اچھی ازدواجی زندگی دے سکتا ہے جس کو سنسار ہونا چاہیے؟ کیا مجھے بتائیں اسلام میں اور قرآن میں کہیں یہ کمپنسیشن ہے؟ کیا ہے؟ نہیں ہے. ورنہ ہمارے اسلام اور قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے جی شادی کر دو, سنسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سنسار کرنے کی ہی ضرورت ہے. ہیومن رائٹس والوں کو کیا کریں؟ سریعام پھانسی کا بل جب آپ لاتے ہیں, سنسار کرنے کا بل آپ لاتے ہیں, پرائیویٹ پارٹس چاپ کرنے کا بل لاتے ہیں, ہیومن رائٹس والے آ جاتے ہیں. ہیومن رائٹس والوں کو کیا کریں؟ ہیومن رائٹس والوں کو ہیومن کے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے نا. یہ تو نہ ہیومن ہے نہ جانور ہے. ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں جی پھانسی دینا جو ہے وہ غلط ہے. پھانسی دینا بالکل صحیح ہے, پھانسی دینا بالکل بھی غلط نہیں ہے. میں ان کو ہیومن ہی نہیں مانتی ہوں, اور میرے خیال سے کوئی بھی سین مرد اور عورت ان کو ہیومن نہیں مان سکتا. تو ہیومن رائٹس تو ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں, ان مجرموں پر, ان خبیثوں پر. اور میں اپنے منہ سے لفظ نہیں نکالنا چاہتی ہوں, ان پر ہیومن رائٹس لاگو نہیں ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہیومن رائٹس کا جو ایکیومین ہے, جو اپنے حساس ہونے کا جو پوٹینشیل ہے, وہ ان لوگوں پر زیادہ اسپینڈ کریں جو کہ اس جرم کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کے نظریے سے دیکھیں. اور اب اس وقت ہیومن رائٹس والوں کی زیادہ ضرورت وکٹمز کو ہے, ریپسٹ کو نہیں.